تو شہد کی مکھیوں کو اللہ نے حکم دیا اور کیا کہا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، جا تو پہاڑوں پہ گھر بنا، چھتا بنا، درختوں پہ چھتا بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ اپنے باغوں میں، گھروں میں، صحنوں میں چھپر بناتے ہیں، ان کے چھپروں میں بھی جا کے تو اپنے چھتے بنا۔ پھر کیا کر؟ فرمایا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر چل جا کے جہاں پھل نظر آئے ان میں سے رس لیتی جا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ پھر رب کے ہموار کیے ہوئے راستے پہ چل۔ دور تک مکھی جاتی ہے، واپس آنے کا راستہ اس کو بھولتا کیوں نہیں بھولتا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تیرے رب نے تیرے لیے راستہ کیا کیا ہوا ہے؟ ہموار کیا ہوا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو اپنا راستہ فضا میں بھی نظر آتا ہے۔ پھر جا کے کیا کر؟ پھر اس کے وجود سے اللہ شہد نکالتا ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، مولانا وحید الدین خان، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، عجیب بات لکھی ہے۔ اس آیت کو کوٹ کر کے ایک عجیب بات لکھی، کہتے ہیں شہد بڑا شوق سے استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، بڑی اعلیٰ چیز ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کون سا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد یہ بنتا ہے؟ وہ کہنے لگے تقریباً 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے شہد کی مکھی 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے، تحقیق سے ثابت کیا۔ کتنے ہزار لاکھ میل کا راستہ فاصلہ طے کرتی، یعنی ٹوٹل اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے 1 پاؤنڈ شہد بننے کے لیے۔ پھر شہد ایسے ہی بن جاتا ہے؟ نہیں، پھر وہ اس کے لیے کھانے بنانے کے بعد وہ رس لا کے جب پھینک دیتی ہیں، ڈال دیتی ہیں، تو رس ابتداً شہد نہیں ہوتا، یہ پتلا ہوتا ہے، اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ 3 حصے تقسیم کیا جاتا ہے، 2 حصے خشک کر کے اڑا دیتی ہیں مکھیاں پر مار کے، پنکھے کی طرح پر مارتی مارتی بناہٹ ہوتی ہے تاکہ اس سے پانی خشک ہو جائے۔ پھر جو تیسرا حصہ بنتا ہے اس کو منہ میں ڈالتی ہے، نکالتی ہے، اور شہد کے اندر ذائقہ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس کھانے کو وہ سیل پیک کر دیتی ہے، جس میں شہد بنتا ہے اس کو پیک کر دیتی ہے، اور پیک کرنے کے بعد آپ جیسے لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے تم کھاتے ہو، شفا اس میں ڈال دیتا ہوں۔ کیا رب کی پہچان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ اتنی مٹھاس کہاں سے لائی ہے اس نے؟ میرا دوست، یہ ساری رب کی پہچان کی دلیلیں ہیں۔ رب کو پہچانیے، اور اگر دور جاتا ہے، دور نہیں تو کم از کم اپنے وجود ہی کو دیکھ لے، اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون، پہلا صفحہ 18ویں پارے کا،
اور آیت نمبر ہے 14 قرآن کے 13 قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. سننا گوارا کریں گے؟ چاہ رہا ہے دل کی یا بس کر دوں؟ اگر دل کرتا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے. کس سے؟ مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو. پھر ان کی نسل کی پیدائش کو کیسے قرار دیا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کے بعد ان کی نسل کی پیدائش کو اللہ نے ایک قطرے سے قرار دیا. پھر اس ایک قطرے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں محفوظ جگہ رکھ دیا. پھر اس ایک قطرے پہ 40 دن گزرتے ہیں، تو 40 دن گزرنے کے بعد وہ ایک قطرہ لوتھڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پانی سے جمع ہوا خون بن جاتا ہے. فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ، فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. وہ جمع ہوا خون اس پہ 40 دن گزرتے ہیں تو فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اللہ اسے ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں. پھر اللہ اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنا دیتے ہیں. پھر ہڈیوں پہ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں. گوشت چڑھنے کے بعد اس کی صورت بن جاتی ہے، مکمل انسان بن جاتا ہے. فَخَلَقْ، فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اسے نئی تخلیق میں پیدا کر دیتے ہیں. 11 مہینے 9 مہینے جتنا رب کو منظور ہوتا ہے رہتا ہے ماں کے پیٹ میں. جب یہ باہر دنیا میں آتا ہے قرآن کہتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ. مجھے جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. پھر میں کہتا ہوں کہ انسان کو قطرے آب کو خون بنانے والا کون ہے؟ خون کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ اور اسے گوشت کی بوٹی بنانے والا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرنے والا اللہ، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، اس کے بعد روح ڈال کے مکمل انسان پیدا کرنے والا. تو جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ فتبارک اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی اللہ.